بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا موضوع ہے قرآن، سائنس اور حیرتوں بھری کائنات۔ قرآن مجید میں ایسے ایسے راز بیان کیے گئے ہیں کہ جنہیں جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا۔ کیا آسمانوں، ستاروں، سیاروں اور زمین کی تخلیق کے بارے میں قرآن کے بیانات آج بھی سائنسدانوں کو حیران کرتے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں گے جو کائنات کی وسعت، تخلیق، انسان، ستاروں، سیاروں اور قدرت کے عظیم نظام کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے اور سمجھ میں آئے تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ قرآن، سائنس اور حیرت بھری کائنات۔ کبھی رات کے آسمان کو غور کیا ہے؟ وہ ستارے جو ہمیں صرف روشنی کے ننھے نقطے دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ہر ستارہ ایک نئی کہانی ہے، ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا راز ہے۔ سائنس جتنی آگے بڑھتی ہے، کائنات اتنی ہی وسیع ہوتی جاتی ہے اور انسان وہ اپنی حیثیت مزید چھوٹی محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر اچانک قرآن کی ایک آیت سامنے آتی ہے، دل رک سا جاتا ہے، سوچ جاگ اٹھتی ہے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور انسان خود سے پوچھتا ہے، آخر یہ سب کس نے بنایا؟ اب ہم آتے ہیں وقت، جسے ہم گھڑی کی سوئیوں میں قید سمجھتے ہیں، مگر کیا واقعی وقت اتنا سادہ ہے؟ اصحاب کہف برسوں سوئے رہے مگر انہیں لگا چند لمحے گزرے ہوں۔ آج سائنس بھی وقت کے راز سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وقت اب بھی ایک معمہ ہے، ایک ایسا راز جس کے سارے دروازے ابھی تک نہیں کھلے۔ ایک ڈاکٹر جو برسوں سے انسانی جسم کا مطالعہ کر رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے، پھر اس نے قرآن کھولا، چند آیتیں پڑھی اور خاموش ہو گیا، کیونکہ جسم کو جاننا آسان تھا مگر خالق کو پہچاننا ایک الگ سفر تھا۔ انسان مریخ تک پہنچنے کے لیے خواب دیکھ رہا ہے، نئے سیارے تلاش کر رہا ہے، نئی دنیاؤں کی باتیں کر رہا ہے، مگر ایک سوال آج بھی اس کے سامنے کھڑا ہے، موت۔ موت وہ دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر کوئی آگے نہیں جا سکتا۔ مصنوعی ذہانت بڑھ رہی ہے، جسے آج ہم AI کا نام دے رہے ہیں۔ روبوٹ باتیں کر رہے ہیں، مشینیں فیصلے کر رہی ہیں، لیکن ایک چیز اب بھی انسان کے پاس ہے، روح، وہ راز جسے نہ کوئی لیبارٹری سمجھ سکی، نہ کوئی مشین محسوس کر سکی۔ انسان چاند تک پہنچ گیا مگر اپنے دل تک نہ پہنچ سکا۔ وہ ستاروں کو گننے لگا مگر اپنے گناہوں کا حساب بھول گیا۔ وہ خلا کو فتح کرنے نکلا مگر اپنی نفس کی جنگ ہار بیٹھا۔ زمین کے نیچے ایک عجیب دنیا آباد ہے، آگ، دھاتیں، شدید دباؤ، پوشیدہ خزانے، اور اوپر ہم خود کو سب کچھ جاننے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم ابھی صرف سطح کو جانتے ہیں۔ مائکروسکوپ خلیات دکھا سکتا ہے، DNA دکھا سکتا ہے، جراثیم دکھا سکتا ہے، لیکن محبت، خوف، امید، روح، یہ آج بھی کسی لینس میں نظر نہیں آتی۔ کبھی ایک آیت
ایک زندگی بدل دیتی ہے۔ ایک جملہ ایک انسان کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ کائنات خاموش دکھائی دیتی ہے مگر شاید وہ خاموش نہیں، شاید ہر ستارہ اپنے رب کی حمد کر رہا ہے، شاید ہر کہکشاں اپنے خالق کی تسبیح میں مصروف ہے، اور شاید خاموشی بھی ایک عبادت ہے۔ سائنس سوال دیتی ہے، قرآن مقصد دیتا ہے۔ یہ توجہ والی بات ہے۔ سائنس سوال دیتی ہے، قرآن مقصد دیتا ہے۔ قرآن مقصد منزل دکھاتا ہے، سائنس کائنات تک لے جاتی ہے، اور قرآن کائنات کے خالق تک لے جاتی ہے۔ جو علم بڑھتا ہے انسان کو اپنے جہل کا احساس ہوتا ہے، جو راز کھلتے ہیں مزید راز سامنے آ جاتے ہیں، اور آخرکار انسان سمجھ جاتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ستاروں تک پہنچنا نہیں بلکہ اپنے رب تک پہنچنا ہے، اور سب سے بڑا سفر خلا کا سفر نہیں بلکہ اپنے دل سے اپنے خالق کے دل تک کا سفر ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام آج میں نے آپ کو دیا ہے جسے بہت تنہائی میں گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکہم اللہ خیرہ۔